अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सूरत यूसुफ़ हमारी चल रही है और आयत नंबर 29 तक हमने पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह हम आगे से पढ़ेंगे। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। जो नए आने वाले हमारे बहनें या भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके लिए हमारे लिए ये एक बेहतरीन सदका जारिया बन जाए। मज़ीद जो कोर्सेज़ हैं उनको देखने के लिए आप इस तहरीर को भी पढ़ सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ि तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना वक़ालत इख़रुज अलैहिन्न फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्न वक़ुल्न हाश लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. आयत नंबर 35 से इंशाअल्लाह ताला हम क़वाइद बयान करते हैं और जी आयत नंबर 37 तक इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। वदख़ल ख़ा को मोटा, सीज जीम पे क़लक़ला, या अलिफ मद्दा। जब वक्फ़ करेंगे तो मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगी। क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, अलिफ मद्दा है। मीम पे मद्द जायज़ है। इन नून मुशद्दद पे गुन्ना मद्द जायज़ है। रा को मोटा अदा करेंगे, मद्द असली है। नी पे मद्द जायज़ है। असिरो स्वाद रा को मोटा अदा करेंगे। स्वाद मुस्तालिया मोटे हरूफ की वजह से और रा को पेश की वजह से मोटा करेंगे। और ये क्या चीज़ें हैं, कौन से मोटे हरूफ होते हैं और किन हालतों में रा
یا دیگر حروف موٹے ہوتے ہیں یا باریک ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیلات سلسلہ تفخیم و ترقیق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں۔ خا کو موٹا ادا کریں گے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، ان نون مشدد پہ غنہ مد جائز ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، نی پہ مد جائز ہے، واو لین ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، سی یا مدہ ہے، خوب، خا کو موٹا ادا کریں گے، زا کو سیٹی سے نون تنوین کا اخفا ہے، تأکل طوی، طا کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، من نون ساکن کا اظہار ہے، نبئ حمزہ کو جھٹکے سے نا الف مدہ بھی، حمزہ کو جھٹکے سے وی یا مدہ ہے، ہی مد جائز ہے، ان نون مشدد پہ غنہ الف مدہ، نا را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، نیہ مدہ ہے، وقف مد عارض وقفی، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، عربی مد عارض وقفی کیا ہے؟ جو پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سلسلہ قواعد التجوید پلے لسٹ میں جا کے اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا۔ لا الف مدہ، یا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، تی یا مدہ، ما الف مدہ، طا کو موٹا، عا مد الف مدہ۔ یہ بات یاد رکھیں، حروف مدہ کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ نون تنوین کا اخفا ہے، تو را کو موٹا ادا کریں گے، زا کو سیٹی سے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، ہی مد جائز ہے، الا الف مدہ ہے، نبأ حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں، ما الف مدہ ہے، تا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، وی یا مدہ ہے، ہی مد اصلی ہے، قاب قاف کو موٹا ادا کریں گے، با پہ قلقلہ ہے، عین نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے۔ اچھا جی، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، کوما جھٹکے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہلایا جائے، یا نہیں، یا تی یا کوما، ٹھیک ہے۔ الف مدہ، ما الف مدہ، میم مشدد پہ غنہ الف مدہ، علم نی یا مدہ، غبی را کو موٹا ادا کریں گے، الف یا مدہ ہے، لیکن وقت ملانے کی صورت میں مد جائز ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ سبب پیدا ہو گیا ہے، اور مد جائز یہ ساری مدات تفصیل کے ساتھ سمجھائی گئی ہیں سلسلہ قواعد التجوید کے اندر۔ ان نون مشدد پہ غنہ الف یا مدہ ہے، تراک را کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واولین ہے، ملا یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے، نو و مدہ ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، باللہ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، وہم یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، آ مد اصلی ہے، خا کو موٹا، را کو موٹا، ہم میم ساکن کا اظہار کا یہ مد اصلی ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی۔ اب مکمل سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہے جی آیت نمبر 37 تک، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔